أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزيد الظالمین الا خسارا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آج کی جو محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، یہ کوئی عام تقریب نہیں ہے، یہ کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ یہ تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر یہ محفل کو سجائی گئی ہے، اور یہ انتہائی فخر کا موقع ہے اور بہت ہی ہمارے لیے عزت اور شرف کی بات ہے، خاص طور پر والدین کے لیے کہ انہوں نے آج اپنے بیٹے کی حفظ کی تکمیل کے سلسلے میں یہاں ہم تمام جمع ہوئے ہیں. محترم حضرات، قرآن کا حفظ کرنا یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس نعمت کو اور اس سعادت کو ہر کس و ناکس کو نہیں عطا فرماتا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص لوگوں کو منتخب فرما لیتا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ، جیسا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جہاں بہت سارے انتظامات کیے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، وہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اور اس کو کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس سینوں سے نکال نہیں سکتی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج حمزہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حفاظت کی میں سے بھی چن لیا ہے کہ جن کے قرآن کی حفاظت میں سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے حمزہ کو چن لیا ہے کہ وہ قرآن کی حفاظت کو کرے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے یہ، اور اس سینے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوسرے چیزیں بیک وقت ایمان کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ کوئی دوسری چیزیں
جمع نہیں ہو سکتی ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم نے قرآن کو حفظ کیا ہے تو قرآن کے ساتھ ہم اس کو کیا ہے اس کو دوسرے چیزوں کو، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے ساتھ دوسرے چیزوں کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ہی ہمارے لیے فخر کا اور عزت اور شرف کا موقع ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حمزہ کو قرآن کی حفظ کا میں اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع عطا فرمایا ہے، اور ان کو کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیا حفظ میں کو مکمل فرمایا. اور اس سلسلے میں ان کے والدین بھی بہت قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے انتھک کوششیں کی، جنہوں نے اپنی دعاؤں میں کثرت سے یاد کیا اور ان کو بچے کو حوصلہ دیا، ہمت عطا فرمائی. تب کہیں جا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو، ان کی دعاؤں کو رنگ لایا، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے حمزہ نے آج کیا ہے اپنے قرآن کو مکمل ہوا. اور یہ قرآن صرف یاد کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ آج یاد کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہو جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کا پیغام دوسروں کو پہنچائیں اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں. جیسا کہ ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کأنہ خلق القرآن، کہ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن جیسے ہیں. یعنی آپ قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. یعنی آپ کا کہنا، چلنا، پھرنا، بات کرنا، ہر چیز قرآن کے مطابق ہے. تو اب قرآن حفظ کرنے کے بعد ہم تمام پر بھی اور یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق بنائیں. اور الحمدللہ یہ جیسا کہ یہ قرآن کی تکمیل رمضان کے مہینے میں مکمل ہوئی ہے، تو اور یہ قرآن کے ساتھ یہ خاص تعلق ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور اسی مہینے میں الحمدللہ حمزہ نے بھی اپنے قرآن کی حفظ کو مکمل کیا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی فضیلت اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ بھلائیاں اور رفتیں اور بلندیاں عطا فرماتا ہے قرآن کے ذریعے، اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اسی قرآن کے ذریعے پستیاں بھی عطا فرماتا ہے. جو اس قرآن پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتا ہے. اور جو قرآن کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کو پس پوش ڈال دیتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ان کو کیا ذلت و رسوائی دنیا میں نصیب فرماتا ہے. اور جو قرآن کو پس پوش ڈال دیتے ہیں ایسے لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے. جیسا کہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تو اپنی امت کے لیے رحمت بنے رہیں گے، اور وہاں اپنے امتیوں کے لیے سفارش کریں گے اور ان کو جنت میں داخلے کے لیے سفارش کریں گے. لیکن وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایسے امتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی کریں گے کہ جنہوں نے قرآن کو دنیا میں پس پوش ڈال دیا تھا، اس کو ترک کر دیا تھا، اس کا حق ادا نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فرمائیں گے اے میرے پروردگار، میری یہی وہ قوم ہے جنہوں نے قرآن کو کیا ہے پس پوش ڈال دیا تھا. قرآن کا حق ادا کرنا ہمارے لیے، اور کیونکہ جیسا کہ ایک مومنین کی صفات یہ بیان کی گئی ہے کہ الذین آمنوا یتلونہ حق تلاوتہ، جو مومن ہیں وہ جب قرآن کو تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. قرآن کی تلاوت کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو سب سے پہلے اچھی طرح سے پڑھیں، قرآن کو اچھی طرح سے ہم پڑھنا سیکھیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں. اور چاہے ہم عمر کے کسی بھی حصے سے گزر رہے ہوں اور ہم نے ابھی تک قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھا نہیں ہو، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ قرآن ان کی عمریں گزر جاتی ہیں لیکن قرآن کو صحیح طور پر
پڑھ نہیں پاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے, اس کا خیال نہیں رکھا, اس کو ایزی لے دیا. دنیا کی دوسری کتابوں کو تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے پڑھا سیکھا, لیکن قرآن کو انہوں نے کیا ہے ایک ثانوی حیثیت دے دی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے قرآن کو اچھی طرح سے پڑھیں, اور پھر اس کا دوسرا حق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس کو جب پڑھیں تو اس کو ترتیل کے ورتل القرآن ترتیلا, اور قرآن کو کیا ہے ترتیل کے ساتھ اچھی طرح سے پڑھیں. اور پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کریں. قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے. قرآن کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے, یاد کر لینا کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہر ایک شخص کے لیے. یہ صرف حفظ کرنے والوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم میں سے ہر شخص کے لیے, چاہے وہ حفظ کیا ہو نہ کیا ہو, یا چاہے وہ تھوڑا یاد کیا ہو پورا قرآن یاد کیا ہو, یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے, لازم ہے کہ اس پر قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں, اس پر عمل کریں. اور پھر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم اس کا پیغام ہم دوسروں تک پہنچائیں. جب تک ہم اس کو صرف تو تب کہیں جا کر ہم اس قرآن کا کچھ حق ادا کرنے والوں میں سے ہم بنیں گے, ورنہ ہم صرف قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے, کیونکہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے. اگر اتنا ہی ایسا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محنت کرنے کی اور اتنا لوگوں کے تان و تشریح سننے کی اور زخمی ہونے کی اور پتھر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. صرف لوگوں کو کفار مکہ کو کہہ دیا جاتا کہ تم روزانہ اٹھ کے صبح میں 2 صفحے پڑھ لو, 4 صفحے پڑھ لو, اس کے بعد تمہارے لیے کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو وہ اس کام کو تو بہت آسانی سے قبول کر لیتے تھے اور اس پر عمل کر لیتے تھے, اور لڑائی جھگڑا ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس پر عمل کرنے کا تھا. اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے لگا دی, اور زخمی ہوئے, پتھر کھائے. تو یہ قرآن کو ہم کیا ہے اس کو معمولی نہ سمجھیں, بلکہ اس کو کیا ہے ہم اپنی زندگیوں میں کیا ہے نافذ کریں, اس کے مطابق عمل کریں. ہر شخص پہ لازمی اور ضروری ہے کہ روزانہ کم سے کم 1 صفحہ ہی صحیح قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کے گھر میں جو قرآن ہے اسی قرآن کو کم سے کم اس کا ترجمہ پڑھیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے, ہم سے کیا کہہ رہا ہے, اس کو جاننا ہر شخص کے لیے ضروری اور لازمی ہے. ورنہ ہم قیامت کے دن اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت ہمارے کے حق میں ہوگی کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری یہی وہ قوم ہے جو قرآن کو کیا ہے پسش پوچھ ڈال دیا تھا. اور جو قرآن کو حفظ کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں بھی آخرت میں بھی کے بارے میں فرماتا ہے, جیسے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن والا, تم میں بہترین آدمی جو قرآن کو سکھائے. یعنی یہ قرآن سیکھنا اور سکھانا یہ سب سے بڑا اہم اور بابرکت اور بہترین مشن ہے. سمجھیے کہ اس پر اگر کوئی کاربند ہو جاتا ہے اور اس پر چلنے لگ جاتا ہے تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور نیکی کی بات ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین آدمی, تم لوگوں میں سب سے بہترین آدمی جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو ہم اپنے بچوں کو بھی قرآن سکھائیں اور ان کو بھی قرآن پڑھائیں اور ان کو قرآن کی طرف کیا ہے راغب کریں اور ان کو حفظ کروائیں, اور ان کو بچوں کو بھی اپنے کیا ہے اس کا ترجمے اور سے واقف کرائیں, اور اس کے معنی و مطالب پر ان سے غور کرائیں, ان کو گھر میں قرآن کی محفلیں سجائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ہر سال کیا رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناتے تے. صرف قرآن نہیں سناتے تھے بلکہ الفاظ جو حدیث میں آتے ہیں یدارسونہا بلکہ ہیں, یعنی آپ ایک دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معنی و مطالب سے, خالی تلاوت کا لفظ نہیں ہے, درس دینا, ایک دوسرے کو پڑھانا, ایک دوسرے کو سمجھانا. درس و تدریس کس کے معنی کا کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کو پڑھانا سمجھانے کے معنی میں آ جاتا ہے. تو ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن پڑھ کے سنایا نہیں جاتا تھا جبرائیل علیہ السلام, بلکہ اس کے معنی و مطالب کو بھی سمجھایا جاتا تھا. تو اس لیے ہمارے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن کے معنی و مطالب کو سمجھیں اور اس پر غور و فکر کریں, ورنہ ہم کیا ہے قرآن کو پس پش ڈالنے والوں میں سے ہمارا شمار ہوگا قیامت کے دن, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شکایت کریں گے. اور جو قرآن کو پڑھتے ہیں حفظ کرتے ہیں اور تو صرف ان کو صرف دنیا میں ہی یعنی سرخروئی اور کامیابی حاصل نہیں ہوتی ہے, بلکہ قیامت کے دن بھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ارتقی ورتل القرآن فإن منزلتک آخر آیت. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن
قرآن پڑھنے والوں کے لیے اور قرآن حفظ کرنے والوں کے لیے کہ وہ قرآن کو پڑھتے جائیں اور ایک ایک منزل طے کرتے ہیں. انہیں اتنا اونچا مقام اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن قرآن حفظ کرنے والوں کو یہ دے گا, اور ان کو کہا جائے گا کہ تم پڑھتے چلے جاؤ اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. ایک ایک آیت پر ایک ایک منزل وہ لوگ طے کرتے چلے جائیں گے. تو پوری آیتیں پڑھیں. تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن حفظ کرنے والوں کو جہاں دنیا میں بھی کامیابی اور کیا ہے سرخری عطا فرماتا ہے, اور ان کو بہت سارے اس کے خیر و برکت تو سے مالا مال کرتا ہے, آخرت میں بھی اس کا بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا. صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے والدین کے لیے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین اجر تیار رکھا ہے. اور قیامت کے دن وقار کا اور روشنیوں کا ایک تاج پہنایا جائے گا, جس کی روشنی کیا ہے سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگی, اور لوگ حیران اور پریشان ہوں گے کہ یہ روشنی اور یہ وقار کا تاج کن کو پہنایا گیا. تو بہرحال یہ قرآن سے جو اپنے آپ کو تعلق جوڑ لیتے ہیں, قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں, ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کامیابی اور کامرانیوں سے نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قرآن پڑھنے, سیکھنے اور ایک دوسرے کو سکھانے والا بنائے, اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور آخر میں حمزہ کے حق میں اور ان کے والدین کے حق میں بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو قرآن استقامت عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کو دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.